اس وقت تو ہم چند ایک لوگ ہی تھے، اور کبھی کبھار کوئی ہمارے دوستوں میں سے کسی کو پکڑ کے بھی لے آتا تھا کہ جی ان کے ساتھ آپ علمی کوئی مجادلہ کر لیں، جسے مناظرہ کہتے ہیں علماء۔ تو وہ ایک دفعہ ایک بھائی ایک شیعہ ذاکر کو لے کے آ گئے اور موضوع طے پایا یا علی مدد کے اوپر۔ بھئی ہمیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا حسین، لبیک یا علی کہنے سے کوئی ہمیں چڑ نہیں ہے، محبت کے اظہار میں آپ کر لیں، لیکن ونس آپ ان کو مدد کے لیے پکاریں گے تو ہم کہیں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہو گئی ہے۔ یہ ہمارا اختلاف ہے۔ ہمارا یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی مشکل کشا آج کی ڈیٹ میں بھی ہیں یا نہیں، اپنی مبارک زندگی میں تو تھے، ظاہر ہے خیبر اکھاڑا انہوں نے، لیکن آج کی ڈیٹ کے اندر جب بندہ دنیا سے چلا گیا ہے تو آپ اس کو نہیں پکار سکتے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے اختیار ہے یا نہیں۔ فرشتوں کے ذریعے اللہ بارش برساتا ہے، لیکن ہم بارش اگر فرشتوں سے مانگیں گے مشرک ہو جائیں گے۔ سورج کے ذریعے سارا دنیا کا نظام چل رہا ہے اس کی روشنی کی وجہ سے، لیکن ہم المدد یا سورج کہیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم اسباب کو پکار نہیں سکتے۔ اسباب صرف اختیار کرنے ہیں، اور وہ بھی ظاہر ہے وہی کریں گے جو سامنے موجود ہے، اس کا قرآن میں حکم موجود ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور برائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، ظاہری اسباب ہے۔ بہرحال وہی رٹے رٹائے ان کے وہ جو ہوتے ہیں لیم ایکسکیوزز، وہ آلریڈی ہم نے ریسرچ پیپر کے اندر ڈالے ہوئے ہیں۔ تو وہ آئے تو وہ کہتے ہیں جی غیر اللہ سے مدد مانگنا آپ کس طرح شرک کہتے ہیں؟ میں نے کہا ہم کہتے ہیں غیر اللہ سے مدد جو سامنے ہے آپ لے سکتے ہیں، نہ ہم غیر اللہ کو پکارنے کو شرک کہتے ہیں، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص دور سے نہیں سن سکتا، اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کیڑی کی آواز سنوا دی تھی، ہمیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جھگڑا نہیں ہے کہ دور سے کوئی سن نہیں سکتا یا کسی کو یا کہہ کے پکار نہیں سکتے۔ نماز میں ہم پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم یہ پڑھو گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو اللہ تعالیٰ زمین و اسمان میں ہر نیک بندہ تمہارا سلام پہنچا دے گا۔ یا رسول اللہ کہہ کے کوئی سلام بھی پڑھتا رہے، اللہ پہنچا دیتا ہے۔ جھگڑا یہ کہ مدد کے لیے کسی کو نہیں پکارنا، وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کہتا ہے جی قرآن میں لکھا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگے، میں نے کہا کہاں لکھا ہے؟ کہتا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ میں نے کہا یہ تو تم نے کبھی مانگی نہیں ہوگی خود بھی، اس کا مطلب ہے المدد یا نماز، المدد یا صبر۔ سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا اگلا حصہ پڑھو ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے جو ان کے ہیں بہانے وہ کرتا ہے، میں بتانا شروع کہتا ہے جی میں بڑے مولانا کو فون کرتا ہوں، آغا کو فون کرتا ہوں۔ آغا کو ملایا نا، پھر آغا کے ساتھ جو اس نے کی نا، سپیکر میں کیا آن کر آغا دی میں بھی سنا، پھر کیا ہوتی ہے وہ آغا نے بھی پہلے یہی آیت پڑھی واستعینوا بالصبر والصلاۃ، وہ کہتے ہیں آغا یہ جو کہڑی غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے، حالانکہ تھوڑی دیر پہلے وہ بھی اس سے ثابت کر رہا تھا۔ وہ جو بات کرتا جائے، تو میرے ساتھ چونکہ بات کر چکا تھا، اینڈ پہ یہ حال ہوا اس کا، انہوں نے کہا جی یہ تو ہمارے پاس تو کوئی ہمارے بڑوں کے پاس جواب ہی نہیں۔ میں نے کہا جواب تو ہوتا ہے جب کوئی مسئلہ ہو، یہ تو بالکل واضح ہے ایک چیز توحید کے معاملے میں۔ تو یہ ایک میری زندگی میں ایک اچھے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، یہ آلموسٹ بات ہے 2012 کی۔ ہم لوگ I-10 کی مسجد میں نماز ان دنوں پڑھتے تھے، دارالاسلام مسجد اہل حدیث کی، اور پاس ہمارا ایک مکان ہم نے کرائے پہ لیا تھا، بیچلرز رہتے تھے ہم۔ تو وہاں پہ ایک شیعہ عالم تھے، محقق عالم، ذاکر نہیں عالم، فوت ہو گئے ہم، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ بڑا ان کے ساتھ میرا اچھا ایک تعلق تھا، شجاع عباس صاحب۔ تو انہوں نے مجھے اپنے گھر بلایا کہ جی آئیں افطار وغیرہ ہمارے ساتھ کر لیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2-3 دوستوں کے ساتھ، وہاں 7-8 ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے تھے جو اہل تشیع و مکتب سے تھے۔ تو کہنے لگے انجینئر صاحب آپ بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، اور توحید کے معاملے میں آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں، میں بھی صرف اللہ ہی کو پکارتا ہوں، لیکن آپ یہ نہ کہا کریں کہ یا علی مدد شرک ہے، آپ یہ کہا کریں کہ یہ بھی جائز ہے لیکن بہتر ہے کہ اللہ کو پکارا جائے۔ میں نے کہا یار توحید کے اوپر تو کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ حسین ابن علی نے گردن کٹائی ہے تو توحید کے لیے، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر تکلیف اٹھائی ہیں، اور سارے نبیوں نے، وہ توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔
تو میں نے کہا یہ واضح ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو کہتے ہیں جی اس میں تو ہے کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد مانگتے ہیں, یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے. دیکھیں ایک پڑھے لکھے بندے کو زیب دیتا ہے کہ جب تجھ سے ہی کا یہ مطلب. میں نے خیر فار دا سیک آف آرگومنٹ میں نے کہا ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ. میں نے کہا میرے بھائی قرآن لے کے آئیں, اور میں نے کہا یہ آپ کی جو آڈینس ہے نا, آپ کے اسٹوڈنٹس جو بیٹھے ہیں ادھر, یہ فیصلہ کریں گے. میں آپ کو قرآن سے ایک آیت ایسی نکال دیتا ہوں جس میں لکھا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگنا. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا لائیں آپ. وہ لے کے میں نے کہا جناب سورہ نمل کھولیں, پارہ نمبر 20 کا پہلا صفحہ نکالیں, اور اس میں آیت نمبر 62 آپ پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاہ, بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو, دعا کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ, اور اس سے اس کی برائی کو, تکلیف کو دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ, اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ اگلوں کا, یعنی تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم خلیفہ بنتے ہو, تم مرو گے تمہاری اولاد. اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ, کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹی ہو کہ وہ مشکل اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنے اور اس کی تکلیف کو دور کرے. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ, لیکن نصیحت تو بہت کم ہی تم حاصل کرتے ہو. تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں فرما دیا ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور ہستی کے بارے میں یہ تمہارا عقیدہ ہے نا کہ وہ تمہاری تکلیف دور کرتی ہے اور دعا کو سنتی ہے, تو گویا وہ الہ ہے تمہارا دوسرا جعلی الہ تم نے بنایا ہوا ہے. چاہے وہ کوئی پیغمبر ہو, فرشتہ ہو, جن ہو, بزرگ ہو یا بابا ہو, وہ گویا آپ نے الہ بنا لیا. میں نے کہا جی بتائیں, یہ میں نے ترجمہ ٹھیک کیا, ماشاءاللہ ان کو فارسی بھی آتی تھی, عربی بھی آتی تھی, انگلش بھی آتی تھی, اردو بھی. بیسیکلی وہ انڈین کشمیر کے رہنے والے تھے. تو کہتے ہیں جی یہ ترجمہ تو آپ کا ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا لیکن نہیں, اب عوام سے فیصلہ کرواتے ہیں. لیکن تو اب ختم ہو گیا نا. آیت کے بعد جب ایک واضح بینات میں سے کوئی چیز آ جائے, وہاں جتنے بیٹھے تھے ان کا جی یہ سب آپ کی بات جو ہے نا 100% ٹھیک ہے, اس میں بالکل واضح موجود ہے کہ آپ نے کسی اور کو نہیں پکارنا. تو اگر کوئی کہتا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نعوذ باللہ, تو وہ گویا حضرت عبد القادر جیلانی کو الہ مان رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے. ہاں المدد کے بغیر کہتا رہے قیامت تک کہتا رہے, کوئی نہیں سننی کسی نے, نہ کسی نے جواب دینا ہے. سورۃ الاحقاف میں آیا کہ جن ہستیوں کو تم پکار رہے ہو نا, نہ تو وہ تمہاری آواز سنتے ہیں, الٹا قیامت والے دن تمہارے دشمن بن جائیں گے. اور اس طرح کا ٹاپک قرآن پاک میں کئی جگہ ہے. تو ٹھیک ہے آپ لگے رہے, کوئی فرق نہیں پڑنا. المدد نہ بولیں, ویسے آپ جتنے مرضی نعرے لگانے ہیں, جس کے مرضی لگائیں, وہ آپ مجھے بھی پکارتے رہے دنیا میں کہیں بیٹھ کے, مجھے بھی نہیں پتہ چلنا, نہ آپ کو میں نے کوئی جواب دینا ہے. لیکن جیسے ہی آپ کہیں گے نا المدد, میری فریاد رسی کو پہنچے, میری تکلیف دور کر دیں, سر پھر یہ معاملہ شرک میں چلا جائے گا. خواہ کسی مرے ہوئے کو پکاریں, خواہ کسی ایسے زندہ کو پکاریں جسے آپ سامنے دیکھ نہیں رہے یا اس سے کمیونیکیٹ نہیں کر رہے. ایک تو آپ فون پہ کمیونیکیٹ کر لیں, وہ پھر اسباب میں آ جائے گا, وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. ایک تیسرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں. یہ بات ہے 2012 ہی کی. ہمارے آفس میں ایک کولیگ تھے, ہم دوسرے کسی آفس میں گئے تو ہم دونوں, تو وہاں پہ ایک دعوت اسلامی کے بھائی تھے, وہاں پہ امامت کرواتے تھے. تو انہوں نے دیکھا ہمیں جب سنت کے مطابق رفع الیدین سے نماز پڑھتے ہوئے, تو انہوں نے کہا یہ نجدی کی طرح ہیں, یہ کون سے نجدی ہیں جو ہمارے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ اہل حدیث کے نزدیک تو بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, بریلویوں کے نزدیک ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. تو اسی وجہ سے ان کے دل میں ہمارے لیے نرم گوشہ پیدا ہوا. کرتے کرتے انہوں نے ہمیں اپنے گھر دعوت پہ بلا لیا, اور ہم نے موقع غنیمت جانا. ان دنوں ہمیں شوق تھا کہ چلیں لوگوں سے بات کریں. تو گئے تو اسی نیت سے کہ ان کو توحید کی بات کریں گے. اس نے آگے سے جال حق نکال لی مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی, جو ہم نے 1994 میں پڑھی ہوئی تھی. اس جال حق میں جتنے شیطانی وسوسے ہیں نا توحید کے خلاف, ان سب کا جواب اس کانفرنس دعا صرف اللہ ہی سے موجود ہے. اچھا, وہ جناب گفتگو ہوتے ہوتے کہتا جی قرآن سے کوئی ایسی آیت بتائیں جس میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مانگنے کو منع کیا ہو. میں نے کہا جی موجود ہے.
نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔